الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. یہودیوں کی خباثتوں کا ذکر چل رہا تھا۔ ان کی پہلی خباثت گندگی اور برائی رب نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھ سے وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدے توڑ دیتے ہیں۔ دوسری خباثت اور گندگی کا ذکر کرتے ہوئے جس کا عنوان ہے کہ اللہ کے حکم میں ہیلے بہانے تلاش کرنا، ہیلے بہانوں سے کام لینا جہاں اللہ کا حکم آ جائے۔ اس کی پہلی مثال رب نے بیان فرمائی کہ میں نے انہیں حکم دیا تھا ہفتے والے دن تم شکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہیلے سے کام لیتے ہوئے ہفتے والے دن شکار تو نہیں کیا، لیکن مچھلیوں کے پانی کی اوپر والی تہ پر آ جانے کی وجہ سے پانی حوضوں اور ڈیمپوں میں چھوڑ دیتے تھے۔ مچھلی وہاں آتی اور آسانی سے اتوار والے دن مچھلی کو پکڑ لیا کرتے۔ نتیجتاً رب العالمین نے انہیں وہ ذلت دی کہ کونوا قردۃ خاسئین، ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دی، بندروں والی، خنزیروں والی ان کی شکلیں بن گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اس واقعہ کو میں نے موجودہ اور بعد والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اب رب العالمین ان کی خباثتوں کی ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں کہ جہاں میرا حکم آ جاتا ہے، ایماندار بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے۔ اللہ کے حکم کے مد مقابل جو مصلحت آ جائے اسے مسالے کی طرح پیس ڈالنا چاہیے۔ مسالہ جتنا پیس کر سالن میں ڈالا جائے گا اتنا ہی لذیذ ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مقابل جو مصلحت آئے گی اسے اسی طرح پیسا جائے گا تو اس قدر ہی زیادہ نکھار پیدا ہوگا دعوت دین میں، عمل علی التوحید والسنہ۔ تو رب العالمین اب ان کی دوسری مثال بیان کر رہے ہیں کہ میں نے انہیں حکم کیا دیا اور وہ ہیلے بہانے اب ان کے سنیے۔
اور ہم نے اپنے اوپر بھی نظر ڈالنی ہے کہ کہیں ہمارا کردار یہود والا تو نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصیت کر کے فرماتے ہیں لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، تم یہودیوں والا ارتکاب نہ کرنا، وہ کرتوت نہ کرنا کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو ہیلے بہانوں سے حلال کرنے کی کوشش۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ بے شک اللہ کریم امر کر رہا ہے تم کو گائے ذبح کر دینے کا، اللہ کی وحی آئی ہے ان تذبحوا بقرۃ، کہ گائے کو ذبح کرو۔ پچھلے دروس میں یہ بات گزر گئی، اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو اس قوم نے گائے کے بچے کو معبود اور مشکل کشا مان لیا۔ آواز کھولو، اس کی میری آواز کھینچ رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے غیر اللہ کو مشکل کشائی کا درجہ دے دیا۔ اب میں رب العالمین وہی مشکل کشا ان کے ہاتھوں سے ان کی چھری سے ذبح کروا کے انہیں بتاؤں گا تمہارا مشکل کشا جو جیلی ہے وہ کس قدر ضعیف کمزور ہے، تمہارے ہاتھوں سے ذبح ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کر دو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، چونکہ گائے بڑی مقدس تھی ان کے ہاں، خدائی کا درجہ جو دے رکھا تھا، یہ بات سن کے انہیں یقینی نہیں آیا اور کہنے لگے سچ بتا موسیٰ اتتخذنا ہزوا، کہیں مذاق تو نہیں کر رہا؟ اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں ایسا مذاق کر کے کہیں میں نے جاہل تو نہیں ہونا۔ اللہ کی پناہ ہے ایسے مذاق سے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اب قوم کو یقین تو ہو گیا کہ موسیٰ پیغمبر مذاق نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی بات کر رہے ہیں۔ قوم اب دیکھتی ہے کہ جان چھوٹنے والی تو نہیں مگر ہاتھ پاؤں تو ماریے، کوشش تو کیجئے مت جان چھوٹی جائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قوم
موسیٰ پیغمبر سے درخواست کرتی ہے ذرا رب سے دعا تو کر دیجئے، رب بتائے کہ ماہیا وہ گائے ہے کیا، وَأَيُّ شَيْءٍ صِفَتُهَا اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، کیسی وہ گائے ہونی چاہیے، کن کن صفتوں کی مالک گائے۔ اللہ کا پیغمبر قال انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ پیغمبر جواب دے کے کہتا ہے بے شک رب العالمین فرما رہے ہیں بے شک وہ گائے بوڑھی بھی نہ ہو بچی بھی نہ ہو۔ صفات پوچھتے ہو کہ گائے تو سمجھ آ گئی مگر صفات گائے کی کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا لا فارض ولا بکرون، بوڑھی بھی نہ ہو بچی بھی نہ ہو، عوان بین ذالک اس کے درمیان نہ بہت بچی نہ انتہائی بوڑھی۔ ففعلوا ما تؤمرون، میں پیغمبر تمہیں حکم دے رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ رب نے جو حکم دیا فَفْعَلُوا اس میں دیر نہ کرو، فوراً اس پر عمل کر گزرو۔ جس طرح اللہ کریم قرآن میں ایک جگہ مثال دے کے فرماتے ہیں، ایک میرے جلیل القدر پیغمبر نے خواب دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ او میرے لخت جگر میں نے تجھے مانگ کر منتیں کر کر کے رب سے درخواستیں دے کے دامن پھیلا کے مانگا ہے، اور اب میرے بڑھاپے میں تو میرا سہارا بھی ہے، چلنے پھرنے کے قابل بھی۔ فلما بلغ معه السعی انگلی پکڑ کے چلنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا، اب میرے لخت جگر میں نے تو خواب دیکھی ہے، میرے ہاتھ میں چھری ہے، تو مذبوح ہے، میں ذابح ہوں، تو قربان ہونے والا، میں قربان کرنے والا۔ لخت جگر جواب دیتا ہے عظیم باپ کا عظیم بیٹا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اگر یہی بات ہے تو پھر دیر کاہے کی، فوراً اس پہ عمل کر دیجئے۔ اللہ کا پیغمبر موسیٰ کلیم بھی یہاں قوم کی خیر خواہی کرتے ہیں، فرماتا افعلوا ما تؤمرون۔ او قوم ایمان کے دعوے دار تو ہو مگر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رسول کی بات آ جائے تو ہیلے بہانوں سے کام نہ لیا جائے، جیسے اللہ کا امر ہو اسی طرح کر گزریے۔ اللہ قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ
المشرکین۔ میرا پیغمبر فصدہ مسئلے کو بالکل کھول کے بیان کیجئے۔ اللہ کریم دوسرے مقام پہ مثال دے کے فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ اور لوگوں مجھے قسم ہے اس آسمان کی جو بار بار برستا ہے، مجھے قسم ہے اس زمین کی جو والارض ذات الصدع ہر بار اپنی چھاتی چیر کے پانی کو اپنے اندر لے جاتی ہے۔ صد کا معنی زمین کا پھٹ جانا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ مسئلہ میرا پیغمبر یوں ہی کھول کے چیر کے دو ٹک کر کے واضح کر کے بیان کر۔ ما تُؤْمَرُ، میرا پیغمبر جو میرا حکم آئے فَاصْدَعْ وہ آپ بالکل واضح طور پہ بیان کریں۔ آپ کا کوئی ساتھ دے نہ دے، ناراض ہوتا ہے تو جانے دے آرزان المشرکین۔ یہ نہیں دیکھنا میرا پیغمبر کہ میرا ساتھ کتنے دے رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ مجھے اللہ کا حکم۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا۔ قوم پھر اگلا سوال کر کے کہتی ہے موسیٰ کلیم رب سے دعا تو کر، یُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ مولوی مسئلہ نہ پتہ ہوئے نا تو وہ جھوجتاں کٹنا۔ یہ پھر کیسے تھا، وہ کیسے تھا، جس طرح وہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا، ایک بندہ مولوی صاحب کے پاس گیا، بھئی مولوی صاحب ہو چوہا پانی میں گر گیا ہے، کیا حکم ہے؟ مولانا پوچھتے ہیں کہ چوہا تو گر گیا لیکن چوہا کون سا تھا؟ جو زمین کے اندر سوراخ کرتا ہے مٹی نکالتا ہے وہ تھا یا دوسرا چوہا تھا؟ پھر وہ خود گرا ہے یا بلی کے ڈر سے بھاگا ہے؟ اس قدر مولوی صاحب نے اس پر سوال کر دیا کہ وہ بندہ پریشان ہے کہ اب میں کیا کروں۔ حالانکہ اس کا صحیح جواب یہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں، اللہ بھی راضی ہو جاتا، بندہ بھی مطمئن ہو جاتا، لیکن وہ مولوی کیا جو آگے سے کچھ کہے نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوی ہے کہ جس آدمی کو مسئلے کا پتہ نہیں وہ کہہ دے کہ لا اعلم، مجھے پتہ نہیں، تو یہ آدھا علم ہے، یہ آدھا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ رنگوں پہ آ گئے، پتہ ان کو تھا کہ گائے ذبح کرنی ہے، رنگ کا کیا تعلق ہے، لیکن چلو مت کوئی۔ ہمارے استاد ایک لطیفہ سنا کرتے تھے نا، ہمیں کہتے تھے محنت کرو پڑھو ورنہ تمہارا حال اس مولوی کی طرح ہوگا جو جامعہ سے فاضل ہوا اور اپنے استاد کو کہتے استاد جی مجھے آتا تو ہے کچھ نہیں، لوگ مسئلہ پوچھیں گے میں کیا کہوں گا؟ تو استاد نے از راہ مزاح اسے کہہ دیا کہ جب تجھ سے لوگ مسئلہ پوچھے نا
تو ساری بات سن کے کہا کر اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے۔ گاؤں میں آیا، امام لگ گیا، ایک آدمی آ کے مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ عام بندہ بیچارہ، اس نے کہا شاید میری سمجھ سے بالا تر ہے، کوئی بہت اونچا مسئلہ ہے، مجھے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، چلا گیا۔ دوسرا بندہ کبھی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کو بھی یہی جواب، تیسرے کو بھی۔ وہ جو آپس میں لوگ بیٹھے نا، ویسے مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نا بڑی مزاحیت بھی گھر نے اندر نوہاں کدے فارغ رہن نا تو انہاں دا مشغلہ یہ ہوندا بھی سس سورے تے بحث کرنی، تے مقتدی فارغ رہ ونجن تو انہاں دا مشغلہ یہ ہوندا بھی استادہ تے ذرا بحث کر لئیے۔ وہ لوگ جو بیٹھے تو مشورہ کرنے لگے، بحث کرنے لگے۔ استاد سے مسئلہ میں نے پوچھا، اس نے یہ جواب، دوسرا میں نے یہ پوچھا، اس نے یہ جواب دیا، تیسرا اندر سے ایک پرانا زمیندار بوڑھا، اس نے کہا یار گڑبڑ لگتی ہے، آج ظہر کی نماز پہ جائیں گے انشاءاللہ، مسئلہ ایک میں بھی پوچھوں گا۔ آیا اور آ کہتا استاد جی یہ جو لا الہ الا محمد الرسول اللہ ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا اپنے عادت کے مطابق کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ اس آدمی نے جوتی اتاری اور پھر مولانا کا سر تھا، اس کا جوتا تھا، اس نے کہا اگر اس میں بھی اختلاف ہے تو پھر اتفاق کس چیز میں؟ تو یہ ہیلے بہانے، اللہ قوم پوچھتی ہے رنگ کیسا ہو، خیر پیغمبر کا بھی صبر ہے بڑا، جلالی بڑے تھے موسیٰ کے لیے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء۔ موسیٰ کلیم نے جواب دیا کہ میرا رب فرماتا ہے گائے صفراء، زرد رنگ کی، گولڈن رنگ کی ہو، فاقع لونہا، اور اس کا رنگ انتہائی گہرا گاڑھا ہو، تسر الناظرین، کے دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ جب دیکھنے والا دیکھے تو یخیل الیہ ان شعاع الشمس یخرج من جلدہا، اسے یوں محسوس ہو کہ سورج کی شعاعیں اس کی چمڑے سے، جلد سے نکل رہی ہیں، اس قدر۔ یہاں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں موقوف روایت ہے ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی گزرا ہے جس کی کل وراثت گائے کا ایک بچہ اور بیٹا ایک بیوہ۔ اس آدمی کو جب زندگی کے آثار ختم ہوتے نظر آئے، اس نے وہ گائے کی بچی پکڑی اور پکڑ کے جنگل میں چھوڑایا اور کہتا ہے اللہم انی استودعک ہذہ العجلۃ حتی یکبر ابنی، اللہ یہ میرا بیٹا بڑا ہونے تک یہ گائے تیرے پاس امانت ہے۔
چھوڑ کے چلا آیا، بیوی کو بتایا کہ میں نے رب کے حوالے کر دی ہے، امانت رب کو دی ہے، اور رب کو دی ہوئی امانتیں کبھی ضائع۔ بیٹا خیر زندگی کی بہاریں منازل طے کرتا ہوا جوانی کی منزلوں پہ قدم رکھتا ہے، اور اب بیٹا رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے یصلی ثلاثا ینام ثلاثا ویجلس عند رأس امہ ثلاثا، ایک حصہ رات کا نماز پڑھنے میں گزار دیتا ہے، ایک حصہ آرام کرنے میں، اور ایک حصہ ماں کے سر کے پاس بیٹھ کے ماں کی خدمت میں سر دبانے میں گزار دیتا ہے۔ یہ رات کا معمول، اور دن کا معمول یہ تھا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا، وہ بیچتا، اور بیچنے کے بعد جتنی بھی پیسے ملتے انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا، ایک حصہ اللہ کے راستے میں، ایک حصہ خرچے کے لیے، اور ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ ماں نے جو دیکھا ایک دن نا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ بڑے کھردرے، موٹے، سخت، جو مسلسل کلہاڑیاں چلاتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ ان کے ہاتھوں کو کبھی دیکھیں۔ اسی طرح کی ایک حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا ہے، ہاتھ میں لاتا ہے، تو اللہ کے محبوب سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یار تیرے ہاتھ بڑے موٹے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لکڑیوں کا کام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ دے کے فرمایا کہ وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ کائنات کا امام انہیں بوسہ دے جو ہاتھ اپنے کما کر کھاتے ہیں حلال۔ عام جٹ بندہ تے اج کما کے کھاندا ذہنی طور تے بھی، پر مولوی سمجھدا کہ ای شاید علم دی توہین ہے، او حلالاں حراماں ساریاں ہکی سائڈ تے آنے دیس، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کی شریعت سے بغاوتیں کرتا ہے۔ خیر ماں اس کی یہ حالت دیکھ کے کہتی ہے، بیٹا تو اس وقت بڑا چھوٹا تھا، تیرا باپ ایک گائے جنگل میں چھوڑ کے گیا ہے، اور گائے کا رنگ زرد ہے بڑی خوبصورت، دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی شعاعیں اسی سے نکل رہی ہیں۔ تو چلا جا اور جا کر کہنا بے الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ جنگل میں جب اس گائے کو دیکھے نا تو اسے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کا واسطہ دینا، الہ ابراہیم، ابراہیم کا واسطہ نہیں، اسحاق کا واسطہ نہیں، ان کے واسطے اللہ کے ہوتے ہیں، مخلوق کے واسطے اللہ کو نہیں دیے جاتے۔ خیر وہ گیا اور اس نے یہی بات کی، تو وہ گائے جو بندوں کو دیکھ کے بھاگتی تھی وہ سامنے آگے کھڑی ہو گئی۔ اس نے وہ گائے پکڑی اور اللہ نے گائے کو کلام کرنے کی قوت دے دی۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ارکبنی ایھا الفتى البار بامہ، اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا
تو ایسے کر کہ مجھ پہ سوار ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے ماں نے پکڑنے کا کہا تھا، سواری کا نہیں کہا تھا۔ گائے کہتی ہے اگر تو لو رکبتنی، مجھ پہ سوار ہو جاتا، ما کنت تقدر علی ابدا، پھر میں تجھے کبھی بھی قابو اپنے اوپر نہ دیتی، بھاگ جاتی۔ تیری قسمت اچھی ہے، اور ماں کے ساتھ جو تیرا حسن سلوک ہے نا، اگر تو پہاڑوں کو حکم دے این ینطلقا، کہ پہاڑ تیرے ساتھ چل پڑے، تو لفعلا، پہاڑ بھی چل پڑیں گے۔ یہ تیری کرامت ہے۔ خیر وہ گائے پکڑ کے گھر لے آیا، اور ماں اسے کہتی ہے بھی لے جا بازار میں، منڈی میں، گائے بثلاثت دنانیرا، 3 دینار سے کم نہیں بیچنی۔ اور گائے مفسرین کہتے ہیں تھی تقریباً اس کی قیمت 3 دینار ہی۔ ماں کہتی ہے 3 دینار میں گائے بیچ دینا، لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا کہ بیچنے سے پہلے مجھ سے ایک بار پوچھنا ضرور۔ بازار میں لے کے گیا، ایک آدمی آ گیا، وہ پوچھتا ہے بھئی بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے۔ بیچنی ہے، کتنے کی؟ 3 کی۔ اس نے کہا 3 کی بیچنی ہے؟ اچھا۔ ساتھ ہی کہتا ہے 3 کی بھی بیچنی ہے اور ماں سے پوچھ کے بیچنی ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں تجھے 6 دینار دیتا ہوں، ماں سے پوچھنے والی بات کو چھوڑ۔ اس نے کہا نہیں، تو 6 دینار کی بات کرتا ہے، تو جتنے مرضی مجھے دے دے، ماں سے پوچھے بغیر تجھے، ماں کا حکم ہے مجھے۔ خیر ماں کے پاس آیا اور ماں کو بتایا۔ ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا 6 میں دے دینا، لیکن میری رضا ضروری ہے، مجھ سے ایک بار پھر پوچھنا۔ بازار میں گیا دوسری منڈی پہ، تو وہی آدمی مل گیا۔ اس نے ہاں بھائی، بندہ کوئی سچا تھا، دلال نہیں تھا، ورنہ جو منڈیوں پہ دلال ہوتے ہیں، ایک بندہ گھوڑا بیچنے کے لیے منڈی پہ گیا، اس نے دلال کو کہا بھی 5 کا مجھے بیچ دے، اوپر تیرے۔ پراپرٹی ڈیلر جنہوں کہیں، جدید نام آ گیا نا۔ اللہ، اس نے گھوڑے کی صفات بیان کی نا، دلال نے، زبان کے تو بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ گھوڑا فلاں گھوڑی کا بیٹا، فلاں نسل کا، فلاں نسل کا، فلاں نسل کا۔ مالک کہتا ہے یار ایڈا چنگا گھوڑا ہے، میں انہوں بیچنے کوئی، میں نے تو پتہ ہی نہیں سی اتنا چنگا ہے، میں نے نہیں بیچنا ہے اس کو۔ ایسی اس نے صفات بیان کی کہ مالک بھی حیران۔ خیر اب وہ بندہ ملا اور وہ کہتا ہے ہاں بھائی، اس نے کہا 6 میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ماں کہتی ہے مجھ سے پوچھنا۔ اس نے کہا ماں کو لو پوچھنا چھوڑ، میں تینوں 12 دینا۔ کہتا نہیں، اس طرح نہیں، ماں سے پوچھوں گا، ماں نے کہا جو ہے کہ مجھ سے پوچھنا ضرور۔ خیر اب کی بار ماں کے پاس جاتا ہے، اللہ، تو ماں کہتی ہے بیٹا یہ معاملہ کوئی اور مجھے نظر آ رہا ہے، جا کر اسے خدا کا واسطہ دینا کہ تو ہے انسان یا کوئی اور بلا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان ہے، جا کے اس سے مشورہ لینا کہ ماں کہہ رہی ہے کہ اگر تو انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے تو پھر مجھے یہ بتا، یہ مشورہ دے کہ میں بیچوں یا نہ بیچوں۔
اب کے بار گیا اور پھر اسے کہتا ہے یار سچی بات بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو انسانی شکل میں فرشتہ ہوں۔ اچھا یہ بتا میں یہ گائے بیچوں یا نہیں؟ اس نے کہا گائے نہ بیچو، بڑی قیمتی چیز ہے، سنبھال کے رکھو، ایسی چیزیں کبھی کبھی ملتی ہیں۔ میں تجھے بشارت دیتا ہوں، پیشن گوئی کرتا ہوں کہ موسیٰ کلیم کی قوم ٹال مٹول سے جب کام لے رہی ہوگی نا، یہی گائے تجھ سے اتنے پیسوں میں خریدیں گے کہ گائے کا چمڑا دیناروں سے بھر کے تجھے دیں گے۔ پوری کھل دے اندر جتنے پیسے آ گئے وہی گائے دی قیمت ہو۔ خیر تسر الناظرین، اللہ کہتے ہیں وہ گائے زرد رنگ کی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ گائے انہی لوگوں سے پھر ملی تھی، اور یہی اس کی قیمت طے ہوئی تھی کہ گائے کو ذبح کریں گے، گائے کی کھال۔ علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ریل میں سفر کر رہا تھا، جنہوں اپنی بولی بولتے ہیں کالا بشیر، سگریٹ والا بندہ بیٹھا ہوئے، وہ پی کے نہ تے پھوکا سدھا مڑ دیں مارے تو سارا میرے تے سٹ ہے۔ میں بڑا تنگ ہویا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا مولوی ہوئے؟ میں نے کہا ہاں کچھ، ہاں مولوی۔ میں جن ایک سوال پوچھا بڑے بڑے مولویوں کو لوں تو جواب میں نو کہیں نہیں دیتا۔ میں کہا ہاں پوچھ۔ اس کیا سوال میرا اے وے بھئی ابراہیم علیہ السلام جڑا دمبا ذبح کیتا ہے وہ کھل کینو دیتی ہے؟ میں کہا مولوی نے۔ آدھا بالکل ٹھیک، آج تھی میں نے کہہ نہیں دیتا اس دا جواب، تو جواب دیتا ہے۔ اللہ یہ جے لوگوں یہ جے جواب ہی چاہیے۔ ہمارے علاقے کے ایک مولانا بہشتی مرحوم تھے، ان کے پاس ایک نادان بندہ آیا اور کہتا ہے بولی صاحب میرا سوال ہے تو میں بڑے بڑے کو پوچھے میرے جواب کہہ نہیں دیتا۔ پوچھ بھائی۔ اس کہ اللہ جس ٹائم زمین آسمان بنا کے رندہ ماریا انہوں برابر کیتا بورا کدے گیا؟ فرماندے ہیں پہاڑ نہیں نظر آئے تھے؟ اس کہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی آگے پوچھتا ہے حضرت میرا سوال ہے وہ کون سے مولانا صاحب تھے جن کی بیٹی کو کتے لے کر چلے گئے تھے؟ ہائے اللہ والوں کی نظریں بڑی دور ہوتی ہیں یار، وہ لوگوں کے مزاج سمجھتے ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فتویٰ دیتے ہیں کہ مفتی کے لیے جو 5 شرائط ہے نا فتویٰ دینے کے لیے شرائط ہے، اتنے تو مفتی لوڑ ہی کوئی نہیں نا، جو شرعی شرائط ہیں ان میں ایک شرط وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عارف الناس، وہ لوگوں کے حالات کو مزاجوں کو پہچانتا ہو مفتی۔ تو الوانی رحمت اللہ علیہ مزاجوں کو پہچاننے والے اللہ والے اور مفتی تھے۔ فرمانے لگے بھائی دوستو گل انجے بے او مولی نہیں سی اللہ دا نبی سی، تے دھی نہیں سی پتر سے، تے کتے نہیں سی پگھاڑ سی، تے لے بھی کوئی نہیں گئے سارا کوڑے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو کیا بنایا؟ مولوی۔ یوسف کو کیا بنایا؟ بیٹی۔ اور بھیڑیے کو زیب کو کیا بنایا؟ کتا۔ حضرت صاحب نے بڑا عجیب جواب دے کے فرمایا مولی نہیں سی نبی سی،
دھی بھی نہیں ہے پتو ریا تے کتے بھی نہیں پگھاڑ ہے تے گھنوی کوئی نہیں گئے نو سارا کوڑی اللہ خیر گائے کی جو کھال تھی نا وہ کھال مولویوں نے نہیں دی تھی ضبط کی تھی کھلا مولوی چاہ گرنے اللہ ابھی بھی بعض علاقوں میں رواج ہے کھال کون لیتا ہے عوام کا اس قدر ذہن بن گیا کھال لگ دی مولوی تھے تاں ہی انہاں کیا نا اللہ سبحان اللہ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي پھر کہتے ہیں دعا کر رب سے بیان کرے کہ گائے کی صفات کیا ہونی چاہیے ان البقرة تشابہ علینا بے شک گائے ہم پہ مل جل گئی ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہدایت پانے والے ہیں اللہ کا پیغمبر فرماتے ہیں قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ گائے اس قدر محنتی بھی نہ ہو کہ زمین میں ہل چلا رہی ہو ولا تسقي الحرث اور نہ کھیتی کو سیراب کرنے والی کنویں پہ باندھ کے اسے پانی بھی نہ نکالا جا رہا ہو مسلمۃ لا شیۃ فیہا بالکل تندرست ہو کوئی عیب نہ ہو اس رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ اس میں نہ ہو قال اللہ نجئت بالحق اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک ٹھیک لے کر آئے ہیں حالانکہ ٹھیک ٹھیک تو پہلے سے لے کر پیغمبر آ رہا ہے اور بتا رہا ہے لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ اب بالکل اینڈ پہ کام پہنچ گیا چھوٹنے والی جان ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ انہوں نے ذبح تو کر دی لیکن کرنے والے تھے اب یہ اپنی رسوائی اور فضیحت سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کام کر دیا چلو آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے